ہے ہمارے شانوں پہ اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں. اس کثیر تشریف لا کر مجھے شکریہ کا موقع عطا فرمایا. میں بے حد مشکور ہوں تمام سامعین اور تمام اراکین اور تمام ہمارے جنرس ڈونرز کا جنہوں نے مسلسل شرکت فرمائی، مسلسل تعاون فرمایا اور ہماری اس اردو فاؤنڈیشن کو آگے فروغ دینے میں لگاتار ہمارے ساتھ ہیں. میں خاص طور سے آج کے بانی ہمارے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کا بھی بے پناہ مشکور ہوں جو ہمارے کرم فرما ہیں. اور میں یقیناً مجلس شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام 68 فیملی کا بہت مشکور ہوں کہ تمام ان لوگوں نے شرکت فرمائی اور ہمارے سالانہ عالمی طرحی مجلس مسالمہ میں 90 فیملیز کا میں بے پناہ مشکور ہوں جنہوں نے ہماری سالانہ مجلس مسالمہ کو رونق بخشی. ماشاءاللہ. یقیناً آج ہماری محرم الحرام کی الوداعی مجلس ہے اور میں پرسہ دینا چاہتا ہوں ہمارے امام حجت القائم علیہ السلام کو ان کے پدر امام حسن عسکری علیہ السلام کا انشاءاللہ. اور میں پرسہ دینا چاہتا ہوں شہزادی کونین کو، تمام کربلا والوں کا. اللہ اور زندگی رہی تو اگلے سال دعا ہے کہ میٹھی انداز سے مجالس سے برپا کریں گے. انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ آپ سب تمام لوگوں پر، آپ کے تمام خانوادوں پر وہ معبود اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. ایک مرثیے کا ون یاد آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. اوڑھ لی وقت نے جب رات کی تاریک ردا، اللہ جزاک اللہ. اوڑھ لی وقت نے جب رات کی تاریک ردا، ابر زہرا پہ گیا قافلہ اہل عزا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابر زہرا پہ گیا قافلہ اہل عزا، رہ گئی تربت مادر پہ جو بیٹی تنہا. اللہ رہ گئی تربت مادر پہ جو بیٹی تنہا، صبر اور ضبط کا ہر بند نہا ٹوٹ گیا. پھر غضنفر جو گلے لگ کے قبیلہ رویا، پھر غضنفر جو گلے لگ کے قبیلہ رویا، کربلا روئی نجف رویا مدینہ رویا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. اسی کے ساتھ میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز شاعر اور بہت خوبصورت ناظم جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج اس عظیم مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس مجلس میں شامل سب مومنین کو، سب حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آج کی اس مجلس میں شامل سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے. آج کی مجلس کے بانی ہمارے محترم ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے اور اس مجلس کا ثواب کے مرحومین کو بخشے. آمین. آمین. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر زہید جعفری صاحب سے. آئیے اور تلاوت کلام سے اس کا شروع کرتے ہیں آج کی مجلس. ڈاکٹر زہید جعفری صاحب. صلوات بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد بہت شکریہ جی. میں آج سورہ یونس کی 66 سے 70 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. پہلی جو 66 اور 67 جو آیات ہیں ان میں شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان پہ ہے، تو اس کے متعلق کہی گئی ہے. اور اگلی 2 آیات میں ہے کہ پروردگار کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وهو غنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. متاع فی الدنیا ثم علینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. ترجمہ ہے، یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو پکار رہے ہو. وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو صرف الٹے سیدھے اور وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض کیا سرائیاں اور اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن دیکھنے والا بنایا. اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو سنتے ہیں. اور ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اس کی ذات ان چیزوں سے، وہ بے نیاز ہے. کیونکہ اسی کا تو ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. اور آخر تمہارے پاس اس بکواسی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ آپ فرما دیں کہ حقیقاً جو لوگوں پر جھوٹ تہمت گڑتے ہیں وہ کبھی پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بے شک یہ اور بات ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں پھر تو ان کو ہماری طرف ہی پلٹائے ہیں، پھر ہم ان کو ان کے کفر یا حق کے انکار کرنے پر سزا کا مزہ چکھائیں گے. صدق اللہ العظیم. اب اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ درود و سلام کا سلسلہ شروع کریں، ایک سورہ فاتحہ آج کے اس مجلس کے بانی ان کے مرحومین کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کے لیے، اور جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا لا الحمد لله. اللہم صلی علی محمد.
عجل فرج. اب اس سے پہلے کہ میں آج کے سب سے پہلے سوز خوان کو دعوت دوں پڑھنے کے لیے، عبادت کے طور پر 4 اشعار میں اپنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد بسم میں اللہ. خارج کروں گا. اللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. میرے لبوں پہ ہر دم بس یہ دعا رہے، واہ میرے لبوں پہ ہر دم بس یہ دعا رہے، یا رب غم حسین دل میں بسا رہے، آہا. یا رب غم حسین دل میں بسا رہے، وہ مدحت حسین ہو یا ہو سلام غم، وہ مدحت حسین ہو یا ہو سلام غم، شامل خدائے پاک کی اس میں رضا رہے، شامل خدائے پاک کی اس میں رضا رہے، سجدے میں سر کٹا دیا دلدل سوار نے، سجدے میں سر کٹا دیا دلدل سوار نے، تا حشر پھر نماز کی دائم بقا رہے، تا حشر پھر نماز کی دائم بقا رہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کرب و بلا کا ذکر زباں پر صدا رہے، کرب و بلا کا ذکر زباں پر صدا رہے، اور مقطع ہے کہ یا رب در حسین سے ملتی رہے جلا جلا، یا رب در حسین سے ملتی رہے جلا، دلشاد کے سخن کا روشن دیا رہے، بہت شکریہ، دلشاد کے سخن کا روشن دیا رہے، بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر علی اشر صاحب سے آئیے اور سلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر علی اشر صاحب. صلوات بر محمد والے محمد. محمد. ایک بار اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مولا کے مصائب کے باب میں بس چند اشعار پیش کروں گا سلام کے طور پہ. بسم اللہ. نہ محمل ہے نہ ہودج ہے، نہ لشکر کی وہ سج دھج ہے، نہ سر پہ علم نہ چادر ہے، اللہ یہ کیسا منظر ہے، مسافران مصیبت وطن میں آتے مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، اور کس حالت میں آئے کہ کیا سلام محمد کے آستانے کو کٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو، ارے نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، یہ نوحہ کہتے ہیں اشک خون بہاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ کوفے میں سرننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، اٹھا کے ہاتھ مدینے کو سناتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، مدینے والوں کہو اس
بہن کی کیا تقدیر، جو دیکھے اپنے برادر کے حلق پر ہائے شمشیر، ارے لہو میں غرق جو دیکھے حسین کی تصویر، لہو میں کیا یوں ہی بھائی کا سر دکھاتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، فضائے درد میں لے کر اداسیاں آئیں، سفر سے لٹ کے ادھر کی پیاسیاں آئیں، ارے اٹھو رسول تمہاری نواسیاں تمہاری نواسیاں آئیں، آئیں، کہ خود کو اونٹوں سے لے حرم گراتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، جو آئی کانوں میں آواز بانوئے مضطر، کہاں ہوئے میرے والی امام جن و بشر، تڑپ کے رہ گئی صغرا بپا ہوا محشر، دبیر بس کے اب افلاک تھر تھراتے ہیں، مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں، درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ماشاء ڈاکٹر اللہ۔ اللہ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب سے، آئیے اور اپنا سلام پیش کریں جناب ڈاکٹر آفتاب حسین صاحب۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، چونکہ بہت دنوں سے شرکت نہیں ہوئی تو ٹیکنیکل پرابلم نہ ہو جائے نہیں تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام حضور۔ خیر، ملاحظہ کیے گا کہ ذکر شبیر تو ہے وقت کے ہونٹوں کی پکار، ذکر شبیر تو ہے وقت کے ہونٹوں کی پکار، ہم تو آواز میں آواز ملا دیتے ہیں۔ واہ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہائے 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 ہائے۔ جب بھی لب پر کبھی آ جاتا ہے عباس کا نام، دیر تک ہونٹوں میں خوشبو وفا آتی ہے۔ جب بھی لب پر کبھی آ جاتا ہے عباس کا نام، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ یہ 7 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، جناب افتخار عارف کے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا کہ میان خالق و مخلوق خط نور احمد، میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن، محمد خود جسے قرآن فرما دیں وہ قرآن، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا، نبی جن کے لیے تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، اور وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ چند اشعار پیش ہیں۔ ایک سلام ہے، ایک یہ پروفیسر موسیٰ کاظم نقوی صاحب ہیں، کراچی میں انہوں نے پڑھا تھا، مجھے پسند آیا،
تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں دیکھا، شمس کو یکجا نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، جس نے ابو طالب بے شک کا گھرانہ نہیں دیکھا، اس نے قمر و شمس کو یکجا نہیں جس نے ابو طالب کا گھرانہ نہیں دیکھا، پردے کو تو دیکھا پس پردہ نہیں دیکھا، پردے کو تو دیکھا پس پردہ نہیں دیکھا. میرا خیال ہے ان کے کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہے غالباً، آواز بھی بریک ہو رہی تھی. جی تو کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگلے نیکسٹ بیشک. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. ڈاکٹر آفتاب صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عبادت قبول کرے. جزاک اللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اللہ محمد. اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہمارے ایک اور بہت اعلیٰ سوزخوان کو جناب سب کی جانے پہچانے جناب عابد علی صاحب سے گزارش کروں گا آئیے وہ سلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. اللہم صلی علی اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے بسم چند اللہ عابد بھائی، بسم اللہ بھائی، ماشاء اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم محمد. آؤ رولے شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں، واہ زندگی کا بھروسہ. بے شک. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں. آؤ رولے شہ کربلا کو، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی شہزانیوں پر، وہ سما دل
से जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, बहरे ताज़ीम उठो ए अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल बर। आ रही है सवारी उफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उनमें प्यारी सकीना नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जब मदीने जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुगरा को ज़ैनब। वो निशाने रसन बाजुओं पर, नील अब तक भी छूटा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद जज़ाकल्लाह आबिद भाई, बहुत अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा कलाम भी है। सल्ले अला मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही हमारा ये सिलसिला सौज़ो सलाम का अख्ताम को पहुंचा। अब इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं, दावत दूं हमारे खतीब अहले बैत मोहतरम आबदी साहब से, उनका हम उर्दू फाउंडेशन की तरफ से, आप सब मोमिनीन की तरफ से हम बेहद मशकूर हैं मौलाना के, कि उन्होंने पिछले 2 माह में, सवा 2 माह में, पूरे माह अयाम अज़ा में हमें बेहतरीन अपने खिताबात से नवाजा, और अल्लाह ताला इनकी सेहत और तंदुरुस्ती को कायम रखे, इनको हमेशा खुर्रम, और इनके स्वाय गम हुसैन के इनको कोई अल्लाह ताला गम ना दिखाए। इनकी तंदुरुस्ती व सलामती के लिए एक सलावत बर मोहम्मद वाले में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
اب میں بے حد بہت احترام سے گزارش کروں گا جناب مولانا سید ریحان حیدر آبدی صاحب زیدی صاحب سے آئیے اور اپنا جی ریحان حیدر زیدی صاحب سے آئیے اور ہمیں آج کے خطاب سے نوازیں. جناب ریحان حیدر زیدی صاحب صلوات بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت بہت شکریہ ارشاد بھائی، جزاکم اللہ. میں اس لائق نہیں ہوں کہ شکریہ ادا کیجیے آپ میرا. میں ایک خادم ہوں اور ایک مولا کی کا خدمت گزار ہوں. جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں ہم سبھی لوگ، اتنا ہی اجر عظیم ہے اس پروردگار کی خدمت میں. اور یہ تو ہمارا ایک فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ جو ہم نبھاتے ہیں. پروردگار زیادہ سے زیادہ ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور بانی مجلس محترم جناب ظہیر جعفری صاحب جو ہمیشہ تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں، ان کا بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے. ان کی بڑی مہربانی ہے کہ آیات کریمہ کی طرف متوجہ کراتے ہیں. اور آپ سبھی حضرات جو مجلس میں شریک رہتے ہیں اردو فاؤنڈیشن کے، میں ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے بہت عزت دی ہے. اللہ آپ حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، خرم رکھے انشاءاللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شفاعت ہم سبھی کو نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. خدا آپ حضرات کے ہمارے بالخصوص بانی مجلس ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے مولا کے صدقے میں. اور یہ بھی دعا ہے کہ اردو فاؤنڈیشن کو خدا عالم دن دگنا اور رات چوگنا ترقی عطا فرمائے اور علم کے راستے میں ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے مرحومین اور آپ حضرات اپنے بھی اور دوسرے مرحومین کو بھی شامل کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال مولانا الامام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیست العبادۃ بکثرت الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ التفکر فی امر اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، اس معذرت کے ساتھ کہ آج میری آواز گرفتہ ہے، اس کا سلسلہ یہ رہا کہ کل ایام عزا میں کافی دور سفر بھی مجلسوں کے لیے کرنے پڑے اور خود شہر دہلی میں بھی مجلسیں تھیں. لہذا ایک طویل سفر کے بعد اور اتفاق سے رات بھی 1 بجے کے بعد نامعلوم طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے صحت کے اوپر اور آواز کے اوپر کافی اثر انداز ہوا ہے. لیکن مولا کی بارگاہ میں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنی باتوں کو پہنچایا جائے. عزیزان گرامی، جیسا کہ ڈاکٹر غضنفر صاحب قبلہ نے مجلس کے شروع میں بیان فرمایا کہ ایام عزا کی یہ آخری مجلس ہے ہماری، اور یہ 8 ربیع الاول کی مجلس ہے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. اصولاً تو آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پرسہ صرف مصائب کے ذریعے دینا چاہیے، اور ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم سب کو اس آخری مجلس کو جو ایام عزا کی آخری مجلس ہے، انشاءاللہ اللہ سب کو صحت و سلامتی دے گا اور اگلے سال پھر ایام عزا کا فرش عزا بچھائیں گے اور آقا حسین علیہ السلام کی یاد منائیں گے. آقا کی یاد ہم کسی مجبوری کے ماتحت نہیں مناتے،
بلکہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا فرض ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کرتے رہیں، جس امام نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، جس امام نے ہمیں شرف سے نوازا ہے، جس امام نے ہمیں کرم سے نوازا ہے، جس امام نے ہمیں فضل سے نوازا ہے، وہ امام کے جس نے دنیا میں کائنات میں ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، بے شک وہ بے شک امام جس نے اس کائنات میں ہماری پہچان کرائی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شخصیت پر میں 2-3 جملے کائنات میں رہنے والے مفکران دنیا کے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ نیلسن منڈیلا جو حریت کا دعویٰ کرتے تھے اور جنہوں نے افریقہ کی رہبری کو سنبھالا ہے، نیلسن منڈیلا 20 سال تک جب قید خانے میں اور زندان میں رہے تو انہوں نے یہ کہا اور دماغ میں ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اب حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہوں اور آزادی فکر کا نعرہ نہیں لگاتا ہوں، بس یہ سوچنا تھا اور ارادہ انہوں نے کیا تھا کہ میں صبح کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا اور اب میں آزادی کا کوئی دم نہیں بھروں گا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے 20 سال کے قید خانے میں رہنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے آپ کو حکومت کے سامنے سرنڈر کیوں کروں، اس لیے کہ میرے سامنے امام حسین کی سیرت موجود ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا کا جملہ ہے کہ امام حسین کی سیرت میرے سامنے موجود ہے اور انہوں نے دنیا والوں کو حریت اور آزادی کا درس دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی درس دیا ہے کہ اگر تم حق پہ ہو اور اکیلے ہو پھر بھی تم کسی کی فکر مت کرنا، اگر پوری دنیا بھی باطل پر ہو جائے تو تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نیلسن منڈیلا نے اپنے ذہنوں میں امام حسین کو اتارا اور پھر کہا نہیں، میں اپنا قیام رکھوں گا، مجھے قید خانے میں رکھا جائے تو رکھا جائے لیکن میں حسین کی سیرت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور عزیزان گرامی، ہندوستان میں جب 1947 سے پہلے انقلاب آیا تھا تو یہاں کے راشٹر پتا جن کو فادر آف نیشن بھی کہا جاتا ہے، مہاتما گاندھی جی نے ایک قول امام حسین کے بارے میں 5 قول فرمائے تھے، ان میں سے میں 2 قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کیا ہے حسین علیہ السلام کی ذات۔ محترم جناب مہاتما گاندھی جی نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر حسین جیسے میرے پاس 72 ساتھی ہوتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں فتح کر لیتا۔ یہ اتنا بڑا جملہ عزیزان گرامی مہاتما گاندھی کا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ انسانوں کو یہ چاہیے کہ امام حسین کے راستے پر چلیں، کہ حسین کا راستہ عزتوں کا راستہ ہے، شرف کا راستہ ہے، کرم کا راستہ ہے، شجاعت کا راستہ ہے اور بہادری کا راستہ ہے۔ یہ مہاتما گاندھی کا جملہ ہے۔ اور باوجود یہ کہ اختلاف ہے لیکن پھر بھی ہندوستان کے وزیر اعظم محترم جناب نریندر مودی جی نے ایک جملہ مسلمانوں کے درمیان میں آ کر کے یہ کہا کہ ہاں، تمام لوگوں سے خطاب کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے انسانیت کی تعلیم دی ہے، امام حسین نے لوگوں کو جینا اور رہنا کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ امام حسین کا پیغام جتنا اس زمانے میں مہتوپورن تھا یعنی ضروری اور لازم تھا، اس زمانے میں بھی اتنا ہی لازم اور ضروری ہے کہ ہمیں حسین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تو کائنات کے لوگوں نے ہم لوگوں کو اور امام حسین علیہ السلام کو جو پہچانا ہے، ہمیں جو پہچانا ہے وہ حسین کے ذریعے سے پہچانا ہے، اور آقا حسین کو جو پہچانا ہے ان کے انقلاب کی وجہ سے، ان کے ریولیشن کی وجہ سے، ان کے سورے کی وجہ سے جو انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا اور کائنات والوں کو آزادی کی دعوت دی تھی۔ عزیز آنے گرامی، یہ امام حسین کا وہ پیغام تھا جو آج تک کائنات میں لوگ جو بڑے بڑے مہندسین ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہیں، بڑے بڑے مورخین ہیں، ان سب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے بعد، میں نے تو یہ بات غیروں کی ہے جس سے اسلام کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام والوں نے تو کمال کر دیا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور حقیقت میں حق امام حسین بھی یہی ہے کہ عزیزان گرامی، کائنات کی مسلمان فرد نہیں بلکہ ہر فرد یہ پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ الحمدللہ۔ اس لیے غریب نواز نے جملہ کہا تھا، شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، واہ 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 دین است حسین، دین پناہ است حسین. ماشاء اللہ. کمال کا جملہ تھا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سبحان یہ اللہ. غریب نواز پہنچا کر گئے. آج میں پوری مجلسوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ امام حسین کی حریت، امام حسین کا پیغام تھا جان گرامی کہ سرزمین سامرہ پر بھی اگر امام حسن عسکری 4 برس کی عمر میں تشریف لے آئے ہیں تو وہی اپنے جد کا پیغام پہنچایا ہے جو امام حسین نے سرزمین کربلا پر پہنچایا تھا. بے شک بے شک. امام حسن عسکری کی پوری سیرت اگر آپ دیکھیں گے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر آپ اقوال کا ملاحظہ فرمائیں گے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال آپ دیکھیں گے جس میں نصیحتیں ہیں، تو ہر قول سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطبے دے رہے ہوں. امام حسین کی شہادت کے بعد ہر امام معصوم نے امام حسین کا تذکرہ کیا ہے. امام حسین کا کبھی فضیلتوں میں تذکرہ کیا، امام حسین کا کبھی شہادتوں میں تذکرہ کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی عقیدتوں کے اعتبار سے تذکرہ کیا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11ویں جانشین ہیں پیغمبر اسلام کے، اور عصمت و طہارت کی 13ویں کڑی ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد ماجد ہیں، اور جناب حدیثہ خاتون اردو کے اعتبار سے اور عرب اور ایرانیوں کے اعتبار سے جناب حدیثہ خاتون، جو کہ آپ کے نام کو حدیثہ خاتون اور حدیثہ خاتون کے نام سے یاد کیا گیا. جناب حدیثہ خاتون یا حدیثہ خاتون جو مادر گرامی ہیں جناب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے، علماء نے بیان فرمایا ہے جناب حدیثہ خاتون کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص امام حسن عسکری علیہ اور امام، آپ حضرات میرے ساتھ ہیں نا جناب گرامی؟ جی جی بالکل مولانا. اور امام حسن عسکری نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے جو بیان فرمایا جناب حدیثہ خاتون کے لیے کہ تمام کثافتوں سے پاک تھی جناب حدیثہ خاتون، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے ان نمائندوں کی مادر گرامی ہے جن کی وجہ سے دین اسلام آج تک باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جناب حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا، اور جناب حدیثہ خاتون کی ایک فضیلت اور سنیے، آپ کی خدمت پیش کروں. 11ویں امام نے جناب حدیثہ خاتون کو اپنا نائب بنایا تھا، باوجود ہے کہ وہ خاتون تھیں. جناب حدیثہ خاتون کو 2 امور کے اندر نائب بنایا تھا، ایک اوقاف کے اندر، مال وقف کے اندر، اور دوسرا صدقات کے اندر نائب بنایا تھا. اور دوسری وجہ جناب حدیثہ خاتون کی فضیلت کی یہ بھی ہے جو مادر گرامی تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے نمائندہ بنایا تھا امام زمانہ کے درمیان اور مومنین کے درمیان، کہ امام زمانہ کے جو پیغامات ہیں وہ جناب حدیثہ خاتون کے ذریعے سے مومنین تک پہنچے. اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ تھا جناب حدیثہ خاتون کا. کسی نے یہی تو سوال کیا تھا مولا سے، مولا امام حسن عسکری سے، آپ نے اپنا نمائندہ ایک خاتون کو بنایا ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، ہمارے جد امام حسین نے اپنا نمائندہ جناب زینب کو بنایا تھا. اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے کیا عظیم جواب ہے. اور اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے جد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حمیدہ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، اپنا وکیل قرار دیا تھا، باوجود یہ کہ امام موسیٰ کاظم کو بھی بنایا تھا، لیکن اس میں مصلحت یہ تھی تاکہ لوگوں کی توجہ امام موسیٰ کاظم سے ہٹ جائے، لوگوں کی توجہ امام سجاد سے ہٹ جائے، لہذا مصلحت کے ماتحت خواتین کو بھی نمائندہ امام بنایا گیا. ان میں سے ایک جناب حدیثہ خاتون ہے.
جناب حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا جب حج کے سفر پہ گئی ہیں اور بعد میں تشریف لائی ہیں، تو جب جعفر سے مقابلہ ہوا ہے، تو جعفر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور کہا کہ میرا بھی میراث میں حق بنتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، میرا بھی میراث میں حق بنتا ہے۔ تو یہی جواب دیا تھا کہ ہم منع نہیں کرتے کہ تمہاری میراث از لحاظ پدری تمہاری میراث بنتی ہے، لیکن از لحاظ ولایت خدا تمہاری کوئی میراث نہیں بنتی ہے۔ کیا مانا تھا جناب حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہ کا مرتبہ تھا۔ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس قول کو دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 40 نایاب قول، بہت سارے اقوال ہیں لیکن 40 نایاب قول میں یہ ایک بہترین قول جو میرے نظر میں، حالانکہ امام کے سارے اقوال بہتر ہیں، سارے بہترین کلام ہیں، لیکن ان میں بھی ایک چنیدہ قول ہے۔ امام ارشاد فرماتے لیست العبادت بکثرت الصیام والصلاۃ، عبادت زیادہ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت زیادہ روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ میرے مولا نے دیا۔ زیادہ عبادت زیادہ نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت کثرت سیام کا نام نہیں ہے، عبادت خیرات کرنے کا نام زیادہ عبادت نہیں ہے۔ انما العبادہ التفکر فی امر اللہ، سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ امر الہی میں تفکر کیا جائے، امر الہی میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ کے فرمایا امر الہی میں تفکر کیا جائے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ عزیزو، امر الہی کیا ہے؟ میں اس کی طرف بھی تو جانا چاہوں گا کہ وہ امر الہی کیا ہے جس کی طرف حکم ہو رہا ہے۔ ہم نے چھٹے امام کی خدمت میں اپنی عرضی کو ڈالا، دست ادب کو جوڑا۔ اے زمانے کے امام جو جعفر صادق بھی ہیں، صادق آل محمد بھی ہیں، آپ ہی بتائیے امر الہی کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا نحن اولی الامر، ارے ہم ہی تو صاحب امر ہیں، ہم ہی تو صاحب امر ہیں۔ 11ویں امام کہہ رہے ہیں سب سے بڑی عبادت تفکر کرنا ہے امر الہی میں، عبادت نماز نہیں ہے، عبادت روزہ نہیں ہے، اپنی جگہ پہ یہ عبادتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی عبادت امر الہی ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں چھٹے امام ارشاد فرما رہے نحن اولی الامر، ارے ہم ہی تو صاحب امر ہیں۔ تو اب ایک جملہ اپنی زبان میں کہہ دوں آپ حضرات کی خدمت میں، عزیزو، آل محمد کی معرفت رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی معرفت آل محمد کی معرفت ہے۔ جس نے اولی الامر کو پہچان لیا اس نے نبی کو پہچان لیا، جس نے نبی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ارے جس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی وہ بندہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ ارے ہم ہی تو اولی الامر ہیں، یہ ہماری ہی طرف تو اشارہ ہے، ہماری معرفت حاصل کرو۔ اور عزیزو، چلتے چلتے چونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے والد ماجد کی مجلس ہے اور ان کی شہادت کا غم منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معرفت حجت انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ چھٹے امام سے ایک دعا یہ ہے اللہم عرفنی نفسکا فإن لم تعرفنی نفسکا لم عارف نبیکا یا لم عارف رسولکا۔ پالنے والے تو اپنی معرفت مجھے کرا دے، جب تیری معرفت ہو جائے گی تو تیرے رسول کی معرفت بھی ہو جائے گی۔ پالنے والے تو اپنے، میں عربی نہیں پڑھتا تاکہ جلدی جلدی اپنی باتوں کو پہنچا دوں، پالنے والے تو اپنے رسول کی معرفت کرا دے، اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو میں تیری حجت کی معرفت نہیں کر سکتا۔ اے پالنے والے اپنی حجت کی معرفت کرا دے، اگر تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو زللت عن دینی، میں تو دین میں ہی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اے دین کے ٹھیکیداروں، پہلے حجت خدا کی معرفت کر لو پھر دین کی ٹھیکیداری کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے
माशाल्लाह حزب مخالف سے جملہ کہہ رہا ہوں، ارے معرفت حجت خدا پیدا کرو، معرفت حجت خدا ہوگی تو رسول کی معرفت ہوگی، رسول کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی۔ ارے بغیر حجت خدا کے کیسے معرفت خدا ہو سکتی ہے؟ یہ دین کے ٹھیکیدار جگہ جگہ پر دین کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا دین کی ٹھیکیداری بعد میں ہے، معرفت حجت خدا پہلے ہے۔ پہلے ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد یہ میرے زمانے کا امام حسن عسکری 232 ہجری سرزمین مدینہ منورہ پر پیدا ہونے والا، اس کا نزول ہونے والا، سرزمین مدینہ منورہ پر تشریف لانے والا، یہ میرا زمانے کا امام 232 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ پر تشریف لایا، لیکن اتفاق کی بات کہیے، قسمت کی بات کہیے، 236 ہجری میں یعنی 4 ہی سال کے تھے میرے امام علیہ السلام کہ عباسی خلیفہ نے مدینے سے امام علی نقی علیہ السلام کو سرہ من رائے، جس کا نام آج کل سامرہ ہے، اس کا نام ہی سرہ من را تھا، جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، پڑھتے پڑھتے کثرت استعمال کی وجہ سے سامرہ پڑ گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام علی نقی کو بلا لیا، امام علی نقی کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی سامرہ میں تشریف لے آئے، 4 سال کے تھے جب اپنے بابا کے ساتھ میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، القابات کی طرف آپ جائیں گے، کنیت ابو محمد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر، اس لیے کہ میم ہے، میم دال امام کا نام ہے جو بھی لینے سے منع کیا گیا ہے، میں نے کنیت لی ہے، لقب عسکری ہے، ہادی ہے، ذکی ہے، خالص ہے، سراج ہے، اور ابن الرضا سب سے زیادہ مشہور لقب میرے مولا کا عسکری اور امام رضا ہے۔ اس کی بھی علتیں ہیں، میں نے پہلے بھی مجلسوں میں بیان کیا ہے اور آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں اشارے کر دیتا ہوں۔ 4 ماہ کے تھے آپ، 4 مہینے کے، جب منصب امامت کا اعلان ہمارے 10ویں امام سے ہو گیا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک 4 ماہ کے قریب ہوئی تو آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے اپنے بعد کے لیے منصب امامت کی وصیت فرما دی تھی، میرے بعد یہ میرا بیٹا وصی ہوگا، میرے بعد یہ میرا بیٹا امام ہوگا، میرے بعد یہ میرا بیٹا ولی خدا ہوگا، تم اس کی پیروی کرنا، تم اس کی اطاعت کرنا۔ 4 مہینے کا امام تھے جو وصیت امام علی نقی علیہ السلام ہو رہی تھی۔ اور عزیزو، آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کرنا کا چاہتا ہوں۔ روایات نے وہ معرفت امام لکھی ہے کتابوں میں اور تاریخوں میں زیادہ طولانی بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بہلول دانا نے دیکھا ایک بچہ ہے بڑا حسین سا جو اپنا چہرے کو جھکائے ہوئے رو رہا ہے اور اس کے اطراف میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول دانا کہتے ہیں اے صاحبزادے کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے سر کو اٹھایا، آواز دیا، کہا یا شیخ ہم کھلونوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ خدا کی قسم بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا معرفت کا جملہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ تو وہ بہلول دانا کہتے ہیں ابھی تو آپ بچے ہیں، ابھی آپ عبادت کے لیے کیوں، ابھی تو آپ معصوم ہیں۔ آواز دیتے ہیں میں اپنی مادر گرامی کو دیکھتا ہوں جب وہ چولہے میں لکڑیاں، بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہے۔ امام معرفت بتانا چاہتے ہیں کہ معصوم، ہمارے لیے یہ معرفت کا درس ہے زدان گرامی، یعنی چھوٹوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں آمادہ رہنا چاہیے جانے کے لیے۔ کیا منصب تھا میرے مولا کا۔ امام علیہ السلام کے وہ اقوال، امام علیہ السلام، اور پھر امام کا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، بڑا چھوٹا سا واقعہ۔ ابو ہاشم رامی ہے، وہ کہتے ہیں ابو ہاشم کے ایک جوان تھا، اس کے دل میں بڑی تڑپ تھی امام علیہ السلام کی امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ کسی طرح سے سامرہ میں پہنچا، اور جب وہ سامرہ میں پہنچا تو ایک مرتبہ اس شخص نے یہ چاہا کہ میں امام کو جانتا تو ہوں نہیں، مجھے صرف معرفت امام ہے،
میں نے اس سے پہلے امام کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں کروں تو کیا کروں، کیسے پہچانوں گا کہ زمانے کا امام ہے؟ لیکن عشق امام میں بڑھا، یا مدینے کی طرف یا سامرہ کی طرف روایت نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ روایت نہیں کہتی کہ واقعہ کہاں کا، لیکن امام کی خدمت میں کہتے ہیں میں اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے، میں بھی جا کر کے وہاں بیٹھ گیا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں امام آنے والے ہیں، بس میں بیٹھا ہوا، یہ چونکہ امام کو دیکھا نہیں تھا، میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کنکری جس پر میرے آبا و اجداد نے امامت سے مہریں لگوائی ہے، میں بھی اپنے امام سے مہر لگواؤں گا، لیکن میں پہچانتا نہیں ہوں کہ کون میرا امام ہے۔ کہتا ہے ابو ہاشم کہ یہ شخص سوچ ہی رہا تھا ذہن میں، اتنے میں ادھر سے امام نے آواز دی، لا وہ کنکری لا جس پہ تو مہر لگوانے کے لیے لایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ علم غیب دیکھے امام علیہ السلام کا، ابھی امام سے ملا نہیں، امام کو دیکھا نہیں، اب پہچان رہا ہے کہ یہی میرا امام ہے۔ لا وہ کنکری لا جس پہ میرے آبا و اجداد نے مہر لگوائی ہے اور تیرے آبا و اجداد نے مہریں لگوائی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، روایت کہتی ہے یہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا یہ کیسے ہوا کہ میں تو صرف سوچ رہا تھا اور انہوں نے میرے ذہن کو پڑھ لیا۔ ہم اسی بات کو تو کہتے ہیں جو ذہنوں پر دلوں پر قبضہ کر لے اسے ہی تو امام کہتے ہیں۔ اور تاریخ نے ایک جملہ لکھا، یہ وہی کنکری تھی جو اس کے خاندان کی عورت ہمارے ہر امام سے اور نسلاً بعد نسل ہوتی ہوئی اس تک آئی تھی، اماموں سے مہر لگواتے تھے اس بات امامت کے لیے، تو اس نے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے مہر لگوائی، اس کو استمپ کرایا تاکہ امام علیہ السلام کی فضیلتوں میں شامل ہو جائے۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے، امام حسن عسکری غیب کی خبریں کیسے دیتے تھے؟ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ابو الادیان امام کا خادم ہے، سامرہ میں رہتا ہے۔ ابو الادیان سے امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں، ابو الادیان تم مدائن کے سفر پہ جا رہے ہو، لیکن دیکھو یاد رکھو 15 دن کے بعد جب جاؤ گے تو تم میرے گھر میں نالا و شیون کی آوازیں سنو گے، میرے گھر میں ماتم ہو رہا ہوگا، میرے گھر میں گریہ ہو رہا ہوگا، میرے گھر سے رونے کی آوازیں ہوگی۔ ابو الادیان کہتے ہیں مولا جب میں واپس آؤں گا تو میرے خطوط کے جواب میں کسے دوں گا؟ مولا میں ناموں کے جواب کس کو دوں گا؟ امام جاتے جاتے فرماتے ہیں ابو الادیان جو تجھ سے خطوط کے جواب مانگے گا اسے دینا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا اسے خطوط کے جواب دے دینا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا اسے وہ ہمیان تھیلی دے دینا، وہی میرے بعد امام ہوگا، وہی میرے بعد اللہ کا ولی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو الادیان اس روایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں مدد اللہم صلی علی محمد وعلی گیا تھا امام حسن عسکری کو، اور زہر نوش فرمانے کے بعد میرا مولا 8 دن تک بستر علالت پہ رہا، بدن زخم، اللہ اکبر، بدن کی کیفیت بدلتی رہی۔ امام حسن عسکری نے امام زمانہ جو کہ 5 برس کے ہیں بھی تو 5 برس کا میرا مولا ہے، آواز دیا آ میرے سینے سے لگ جا میرے لال، رموز امامت تیرے حوالے کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، امام حسن عسکری نے رموز امامت امام زمانہ کے حوالے کیے، اور ایک مرتبہ آپ بستر پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، امام زمانہ نے گریہ کیا۔ لیکن ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، تاریخ بتاتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں امام زمانہ دم گھٹ گھٹ کے روتے تھے، بلند آوازوں سے نہ روتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں عباسی خلفاء کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ 11ویں امام اپنا وارث چھوڑ
چھوڑ کر کے گئے ہیں. ہائے میرا زمانے کا امام اپنے بابا کو کس طریقے سے گریا کر رہا تھا, آہستہ آہستہ گریا کر رہے تھے. عزاداروں میں کہوں گا مولا یا امام زمانہ, آپ کو اپنے والد ماجد پہ رونا آیا, آپ نے اپنے والد ماجد پہ گریا کیا. آج کی آپ کی عمر مبارک 5 برس کی تھی, لیکن اب کی اماں محترمہ شہزادی جناب سکینہ 4 سال کی عمر تھی, اپنے بابا کو سوا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اگر گریا کرتی تھی تو رخساروں پہ تماچے مارے جاتے تھے. امام زمانہ کے لیے ملتا ہے, امام زمانہ نے غسل کفن پہنایا, امام زمانہ نے آخری نماز میت بھی پڑھا دی, میرے مولا کو دفن بھی کر دیا گیا امام علی نقی علیہ السلام کے قبر مطہر کے پاس میں. لیکن میں کربلا کیسے نہ جاؤں عزادارو. ہائے میرا مولا امام سجاد اپنے بابا کو کس طریقے سے زمین کربلا پر دیکھ کر جا رہا ہے. ہاں عزادارو, جو آج کی روایت پڑھنی ہے, ادھر امام عسکری کی شہادت ہوئی اور عزادارو تاریخ نے لکھا سرزمین سرہ منرا یعنی سامرہ کی تمام دکانیں بند کرا دی گئی تھی. ہر چاروں طرف سے نالہ و فریاد کی آوازیں آ رہی تھی, ہر انسان رو رہا تھا. زمانے کا امام مارا گیا, زمانے کا امام مارا گیا, لیکن لا یومن کا یوم کا یا ابا عبداللہ, آقا حسین تیرا جیسا دن تو کسی کے اوپر نہیں آیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جو وارثین بچے تھے قیدی بنا کر کے لے جایا گیا. یہ قافلہ سے قیدی و کوفے پہنچا, کوفے سے شام پہنچا, شام سے رہائی ملی, سرزمین کربلا میں پہنچا. 3 دن تک کربلا میں قیام فرمایا. بس آخری روایت سن لیں تاکہ آخری مجلس کا حق ادا ہو جائے. عزادار اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ نے چاہا اگلے سال پھر حسین کا غم منائیں گے. یہ آخری مصائب ہے, الوداعی مصائب ہے, الوداعی مجلس ہے. نہ معلوم اللہ کو کیا قسمت میں لکھنا ہو, اگلے سال کیا ہو کے رہے. لیکن حسین کے صدقے میں پروردگار تجھ سے دعا کرتا ہوں سب کو صحت و سلامتی دینا, تاکہ تیرے حسین پہ مصائب پڑھ سکے, تیرے حسین کے مصائب سن سکے, تیرے حسین کی مجلس میں آ سکے. اور عزیزو, شہزادی فاطمہ زہرا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے ایک مرتبہ یہ ضرور التماس کرنا, اے شہزادی کوئی کمی و کسر رہ گئی ہو تو معاف کر دینا. اگر کما حق ہو تیرے لال بیاسو نہ بہا سکے ہو تو اپنے دامن عفو میں ہمیں جگہ دے دینا. بی بی جو حق تھا وہ رو نہ سکے, بی بی جو حق تھا وہ پرسہ نہ دے سکے, بی بی جو حق تھا وہ آنسو بہا نہ سکے, بی بی جو حق تھا وہ ماتم کر نہ سکے. کون کر سکتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑنا اپنی شہزادی کے سامنے اور عزیزوں ان جملوں کو کہہ دینا. عزاداروں قیامت کا منظر سنیں گے. 3 دن تک زینب و ام کلثوم اور بی بی اور عابد بیمار کربلا میں رہے. اس کے بعد مدینے کا رخ کیا. اب جا رہے ہیں مدینہ, اور عزاداروں جیسے مدینے کے قریب پہنچے جناب امام سر, اگر 2 جملے دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے تو بڑی معذرت چاہوں گا. آخری مجلس کے 2 جملے پڑھنے جا رہا ہوں صاحب کے. عزاداروں جیسے یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا, امام سجاد نے بشیر کو بلایا. بشیر تیرا بابا تو اشعار کہتا تھا, کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں. جا کر کے ہمارا اعلان کر دے, حسین کا لٹا ہوا قافلہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینے پہنچ رہا ہے. بشیر گیا, میرے مولا نے ایک علم مبارک اس کو دیا. بشیر نے علم مبارک کو سنبھالا, مدینے میں اعلان کرنا شروع کر دیا. جوک در جوک لوگ جمع ہو گئے. محلے بنی ہاشم میں پہنچا. جیسے محلے بنی ہاشم میں پہنچا, ایک گھر کا دروازہ کھلا, ایک چھوٹا سا بچہ نکل کر کے آیا. وہ آواز دیتا ہے صاحب علم, اے علم کو اٹھائے ہوئے مجھے بتا دے یہ علم تو میرے بابا عباس کا ہے, تیرے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ ادھر سے سغرا نے سنا میرے بابا کا قافلہ آ گیا ہے. سغرا نے ابا اپنے بدن پہ رکھی. سغرا گھر سے نکلی, محمد حنفیہ کے قریب پہنچی. چچا بابا کا قافلہ آ گیا ہے. میں اتنا سننا تھا. محمد حنفیہ نکلے, جناب سغرا نکلی, جناب ام البنین نکلی, یہ تمام بنی ہاشم ایک مرتبہ اپنے گھروں سے نکلے. ادھر چلے جدھر بشیر اشارہ کر رہا تھا. کیا دیکھا؟ چھوٹے سے خیمے لگائے گئے ہیں. خیموں میں کچھ بیویاں ہیں, اور
ایک ضعیف ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، کمر میں لنگر بنا ہوا ہے، پشت جھکی ہوئی ہے، اسی سے جا کے محمد حنفیہ نے پوچھا اے ضعیف العمر مجھے اتنا بتا کیا تو نے میرے بھتیجے سجاد کو دیکھا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا دادارو، امام سجاد کھڑے ہوئے، آواز چچا محمد حنفیہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا، ارے میں تمہارا بھتیجا علی ابن حسین۔ میں اتنا کہنا تھا محمد حنفیہ نے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگایا، سید سجاد کہتے چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ، کہ میرے لال کیا ہوا؟ چچا میرے گلے میں جو خاردار توق تھا اس نے اتنا زخم کر دیے۔ اللہ اکبر بند پڑ چکا تھا دارو، ملاقات ہوئی محمد حنفیہ امام سجاد کی ملاقات، بیویوں کی بیویوں سے ملاقات، آخر میں 2 جملے سن لے اور مطائب ختم کرتا ہوں۔ اب میری شہزادی رسول کے روزے پہ گئی، وہاں بیان کیا، رسول کے روزے سے اٹھی میری شہزادی، امام سجاد سے کہا اے میرے لال سجاد مجھے ماں فاطمہ زہرا کی قبر پہ لے چل۔ بس ادادارو امام سجاد شہزادی جناب زینب کو شہزادی فاطمہ کی قبر مبارک پر لاتے ہیں، زینب نے دور سے اپنے آپ کو قبر زہرا پہ گرایا، آواز دی اماں تیری زینب آئی اماں، میرا ماں جایا مارا گیا، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، اصغر کے گلو میں تیر لگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہوئے، اور محمد کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اماں جو پردیس سے آتا ہے وہ سوغات لاتا ہے، میں بھی آپ کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے آئی ہوں۔ ایک مرتبہ گٹری کو کھولا، حسین کا خون بھرا کرتا قبر زہرا پہ ڈالا، آواز دی اماں اس میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ ایک بوسہ دے سکو، اماں یہ اصغر کا کرتا لیجئے، اماں تیری سکینہ شام میں رہ گئی، ہائے زینب مدینے پہنچی یا حسین۔ گزارش کروں گا میں عمران جزاک اللہ نقوی کے صاحب بعد سے آئیے اور جزاک اللہ کے کریں عمران نقوی صاحب۔ سلامت جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہیں الوداع 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 اے حسین، میرے مہمان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، شاہ ذیشان ہے آخری سلام، شاہ ذیشان ہے آخری سلام، دل ہے ویران ہے آخری سلام، الوداع 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 اے حسین،
بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عالم، ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، صاحب، جزاک اللہ مولا سلامت رکھیے، آپ نے، جزاک اللہ بہت جزاک بہت شکریہ۔ سلامت رہیں آپ، جزاک اللہ۔ گزارش ہے اب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے، کیا عالی شان ذکر، کیا عالی شان۔ جزاک متوجہ زیارات جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین مومنات حضورین کی جانب سے، خصوصاً ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب اور خانہ کے مرحومین کی جانب سے، جملہ مرحومین ملت جعفریہ کی جانب سے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا باقی نہیں، ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پہلے زیارت امام کی دے کر پرسادیں حجت۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا حسن ابن علی الحادی المہتدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتی، السلام علیکہ یا صفی اللہ وابن اصفیائہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ وابن خلفائہ وابا خلیفتہ، السلام علیکہ یا ابن خاتم النبیین، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن ائمۃ الہادین، السلام علیکہ یا ابن اوصیاء الراشدین، السلام علیکہ یا عصمت المتقین، السلام علیکہ یا امام الفائزین، السلام علیکہ یا رکن المؤمنین، السلام علیکہ یا فرج الملحوفین، السلام علیکہ یا وارث الانبیاء المنتجبین،
السلام علیکہ یا خازن علم وسیع رسول اللہ، السلام علیکہ یا داعی بحکم اللہ، السلام علیکہ ایھا الناطق بکتاب اللہ، السلام علیکہ یا حجۃ الحجج، السلام علیکہ یا ہادی الامم، السلام علیکہ یا ولی النعم، السلام علیکہ یا عیبۃ العلم، السلام علیکہ یا سفینۃ الحلم، السلام علیکہ یا ابو الائمۃ امام المنتظر الظاہرۃ للآخر حجتہ والثابتہ فی الیقین معرفتہ، اللہم صل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک وحججک واولیائک وذریتی رسولک وانبیائک امین یا رب العالمین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع ابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب مل کر اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ آمین۔ اجازت لینے سے پہلے میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا تشریف لائیے اور کچھ اپنے تاثرات آج کی مجلس کے سلسلے میں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب برائے کرم۔ بہت شکریہ جی۔ میری طرف سے تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی اور میرے مرحومین کے لیے دعا کی۔ پروردگار ہمیں اس محفل کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں الہی آمین، ہو کہ ہم سب ان کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ بہرحال یہ انہی کی وجہ سے ہم لوگ ہر جمعرات کے جمعرات جمع ہو جاتے ہیں، اور مولانا صاحب کا ایز یوزول ان کی تقریر یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے میں ملتی ہیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ بے شک۔ بس میری طرف سے بس اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ یہ عبادت ایک دفعہ پھر گزارش ہے سب سے، آپ یہ قبول کرے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور الہی آمین، الہی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگلے شب جمعہ کے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب سے اجازت، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔
اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔